جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیے گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ سمجھتا ہے؟ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ یہ ایرانی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھ پہ لعنت بھیجیں، ایران کی عورتیں میرے لیے آدھی رات کو اٹھ کر کے دعائیں کرتی۔ خدا کی قسم مولانا عبدالحمید ایک ایران شہر والا جس کا انتقال ہو گیا، جب میں زاہدان سے گیا استقبال میں میرے شمس العلوم حقانیہ میں استقبال میں علماء کھڑے تھے، سمجھے؟ آپ کو یاد ہوگا 2005 میں آپ کی طرف سے ایران گیا عالمی مقابلے میں، 6 میں بھی گیا ہوں، سب کو سبحان اللہ، سمجھے؟ خدا نے ان چرواہوں کے بیٹوں سے اللہ نے یہ کام لے لیا، آپ کو معلوم نہیں ہے، سمجھے؟ اس عالمی مقابلے میں گیا، لمبے تھڑنگے عرب عرب ہوتے تھے، شیخ رجب فلانا، شیخ فلانا، شیخ عبدالسلام، شیخ فلانا، سمجھے؟ اتنے تھے آدمی، کہتے علم نہیں کرنا، کوئی تیاری کسی عرب کی بھی نہیں تھی۔ شیعہ ایسے مضبوط تھے، ایسے مضبوط تھے، مسلم شریف کے ایک روایت میں انہوں نے پکڑ لیا آپ کے سنیوں کا، سمجھے میں لوں گا كيف تقولون ان الحديث ليس بصحيح ما ان هذا الحديث قد ورد في صحيح مسلم وكل ما ورد في صحيح البخاري او في صحيح البخاري او في صحيح مسلم فهو مسلم فهو صحيح فهذا الحديث صحيح۔ اب بتاؤ تم اس موجب کلیہ کل ما ورد فی صحیحین، صحیحین میں جو بھی حدیث آ جائے فهو صحیح، وہ صحیح ہے، تو نتیجہ نکلے گا فہذا الحدیث صحیح۔ اور تم کہتے ہو کہ نہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ موجب جزئی ہے، یہ سالب جزئی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، سالب جزئی سے تم اپنے موجب کلیہ کو خود توڑ دیتے ہو۔ تمہارے سنیوں کا اتفاقی موجب کلی ہے کل ما ورد فی صحیحین فهو صحیح۔ بڑے بڑے ایرانی مولویوں نے بھی ہتھیار ڈال دیا، حقیقت اینست کے ما برحال حقیقت آقای سلیمانی حقیقت اینست کہ ما اعتراف میں کنم، ما تسلیم میں کنم کی حدیث بالکل صحیح است، سمجھے؟ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ ایک بڈھا ایرانی بلوچ بیٹھا ہوا تھا، اس کا میں نے کس کر میں نے کہا کہ جب یہ صحیح ہے تو ہم کے لیے یہاں آ گئے، سمجھے؟ سارے سنیوں نے وہ ہمارے منہ پہ تماچا تھا جی، سمجھے؟ تو میں نے شیوں سے کہا کہ میں نے کہا اب سنی بھی پوری دنیا کے سنی ہر ملک سے ایک ایک عالم آیا تمہارے ساتھ ہو گئے، اور تم بھی کہتے ہو صحیح ہے، یہ بھی کہتے صحیح ہے، اب تم ایک طرف ہو گئے، میں ایک آدمی ہوں کہتا ہوں کہ صحیح نہیں، اب میرے ذرا سننا پھر مجھے جواب دینا۔ اس پر جب میں شروع ہو گیا تو ایک ایرانی عالم وہاں اٹھا، سنی تھا، اس نے میرے پیشانی بوسہ لیا، کہنے لگے کہ مولوی صاحب اللہ کہ منی سجے زندگی طرح رسی، میری دعا ہے کہ میری زندگی آپ کو مل جائے، سمجھے؟ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ موجود ہے علی شیر حیدری نے جب میں ایران سے واپس آ گیا تو کہا کہ اللہ کے لیے آپ کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ میں نے علی شیر حیدری سے بھی بہت مشورہ کیا تھا، تو فرمایا آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں، ہر صورت میں کوئی صورت بناؤ کراچی میں۔ تو میں سوسائٹی میں جا کر کے علی شیر حیدری سے ملا، میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، سمجھے؟ میرے پیشانی پہ بوسہ دیا، فرمایا اللہ نے ہمارے اکابرین سے بھی یہ کام نہیں لیا، خدا نے آپ کو بھیجا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ نے کام لینا تھا تو ہم غریبوں سے اللہ نے لے لیا، سمجھے؟ ہے